ہے نا. میرا ڈاکٹر سے کیا گلا رہتا ہے کہ ڈاکٹرز کے ہاں امید سب سے پہلے فوت ہوتی ہے, مریض بعد میں فوت ہوتا ہے. اور تیماردار کے ہاں مریض کے مرنے کے بعد بھی امید فوت نہیں ہوتی. واہ, یقین کریں مجھے جوک یاد آ گیا. سنائیں. ایک جن دوسرے جن سے کہتا ہے کیا انسان واقعی ایگزسٹ کرتے ہیں؟ یقین کریں ان کے لیے اب پیرلل کا مطلب کیا ہوتا ہے, کسی ایک چیز کے پیرلل متوازی کوئی چیز ہونا. کیا ہم کسی کے پیرلل نہیں ہیں؟ ابھی میں نے آپ کو, ہم کوئی 30 ایپیسوڈ کر چکے ہیں عالم ارواح کو, ہم اوریجنل ایگزسٹنس میں. یہ ہے پیرلل یونیورس جس کو ہم اتنا سچا سمجھ بیٹھے ہیں, جس کو عالم ارواح والے کہتے ہیں پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں. مجھے کوئی یہ ثابت کر دے, کوئی شخص, کہ یہ دنیا ہے, کوئی شخص سے ثابت کر دے, میں اس کے کاؤنٹر میں منیمم 10 جید لوگوں کی, چاہے وہ فلاسفر ہوں, اسکالرز ہوں, شاعر ہوں, ادیب ہوں, سائنٹسٹ ہوں, میں یہ ان کی آراء سے آپ کو ثابت کر دوں گا کہ یہ سب ایلوژن ہے, جھوٹ ہے, ایگزسٹ نہیں کرتا. ڈائمینشنز میں سپلٹ کر سکتا ہے پروبیبلٹیز کو کہ کچھ کا کچھ ہو سکتا ہے, اور فیئر چانس کیا ہوگا کہ میں اپنے ہی موت کا موجب بن جاؤں گا اگر میں نے ٹائم میں ٹریول کر کے اپنی اس ٹائم لائن کے واقعات میں رد و بدل کرنے کی کوشش کی, جو کہ ناگزیر ہے. میں اگر ٹائم ٹریول کروں گا تو, یا کوئی بھی کرے گا, تو وہ کچھ نہ کچھ تو فڈلنگ ود دا سسٹم کرے گا ہی کرے گا, ٹھیک ہے, چاہتے نہ چاہتے ہوئے. کیونکہ ایک بینگ اگر اس طرف آ جائے گی تو وہ ادھر کے میٹرز کو انٹرفیئر کرے. اس لیے اگر سائنس یا عقیدہ یا تصوف آپ کو ڈائمینشن میں جانے کی اجازت دیتا ہے تو وہ باؤنڈز میں دے گا, آپ اس کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے ایک کام کے علاوہ. once you are alive you never die. ہم امورٹل ہو جاتے ہیں, ہم یہاں سے منتقل ہوتے ہیں, انتقال ہوتا ہے ہمارا, موت واقعہ نہیں ہوتی. موت کب کب کیسے کیسے کس کس روپ میں ہم نے چکھنی, ہم چکھنے کو تیار ہیں. ہماری امورٹیلٹی میں حرف نہیں آتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یاسر جنجوعہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یاسر جنجوعہ پوڈ کاسٹ کا ایک اور ایپیسوڈ. آج جو ہے وہ کنٹینیوٹی ہے ہماری لاسٹ ایپیسوڈ کی جو دریاب ہاشمی صاحب کے ساتھ ہوئی تھی. دریاب ہاشمی صاحب آج جمعے کے دن ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں. سر السلام علیکم. سر ہم نے جو لاسٹ پوڈ کاسٹ کیا تھا پیرلل یونیورس پہ, یقیناً آپ نے اس کا رسپانس بھی دیکھا ہوگا, اور اس میں جو کامنٹ سیکشن ہے اس میں بھی ایک سوالات کی بھرمار ملی ہے. تو آج اسی کو ہم کنٹینیو کریں گے, اور آج کا پوڈ کاسٹ لوگوں کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے ہم طویل کریں گے. تو اپنے اپنے موبائل فون کی بیٹریز چیک کر لیں, اور اگر کم ہے تو ان کو چارجر کنیکٹ کر لیں. پیرلل یونیورس کا جب ہم نے پوڈ کاسٹ کیا تو ایک بڑا ہی خوبصورت سوال کہ پیرلل یونیورس کا جو سائنٹیفک بلیو ہے, یہ سائنسی تصور ہے, وہ کیا تصوف کے تصور سے کانفلکٹ کرتا ہے, اور صوفیاء کی نظر میں جو پیرلل یونیورس ہے وہ کیا ہے. اس کو ایکسپلین کرتے ہیں اور پھر آگے چلتے ہیں. سر تھینک یو. اچھا جی, ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں ایک مائل سٹون اچیو کیا ہے کہ ہم نے پیرلل یونیورس کو 2-3 نقطہ نظر سے, مائک کو آگے کر دیں سر تھوڑا سا, یہ آپ کو ڈسٹرب کر. ہاں جی, 2-3 نقطہ نظر سے دیکھنا شروع کیا کہ, اور اینڈ میں ہم کہاں تک پہنچے کہ ہم نے اپنے آپ کو ایک برڈز آئی ویو سے دنیا کو دیکھا, جس میں ہم نے مذاہب کے معاملات, سیاست کے معاملات, ایگزسٹنس کے معاملات, معاش کے, یہ سارے الگ الگ باکسز میں ہم نے اکٹھے کیے, سامنے سے دیکھے, اور ہم نے پھر یہ تک ڈسکس کیا کہ اب جس اپنے مکتبہ فکر کے مطابق اپنی اپنی جنت ڈھونڈنی ہے وہ اپنے آپ کو اس باکس میں ڈالے گا, اور اس کی جنت, اس کی دوزخ, اس کی کامیابی, اس کی شہرت, جو بھی جس کا جو رستہ ہے وہ اس کو چیز کرے گا. یہ جب ہم نے ایبسٹریکٹلی دیکھا تو ہم نے ایک اپنا پیرلل ایگزسٹنس اسٹیبلش کیا. ٹھیک ہے, سائنس کے پیرائے میں ہم نے دیکھا کہ ڈائمینشنس
کی قید سے آزاد ہوتا ہے انسان, یا ایٹ لیسٹ ابھی اس وقت تک جب انسان کی سوچ آزاد ہوئی ہے ڈائمنشن سے. صحیح. تھیوریٹیکلی کہیں کسی اسٹینڈ پوائنٹ کو اچیو کرنے کا مطلب ہے کہ سوچ وہاں پہنچ گئی ہے, جسم کے ساتھ انسان وہاں پہنچنے کے لیے اپنے آلات کے اوپر کار فرما ہے کہ کیسے تیار کرنی ہے ٹیکنالوجی کا. سائنس تھیوری میں ایگزسٹنس کو بلیو کرتی ہے کہ ایک پیرلل ایگزسٹنس ایگزسٹ کرتی ہے. وہ ڈائمنشن کون سی ہے, وہ ٹائم کی ڈائمنشن میں ہے یا وہ کسی ایکسٹرا اسپیس کے اندر کسی ایسی ڈائمنشن کو کہ دروازے ان لاک کرنے سے کسی ورم ہول سے کہیں پہنچ جاتے ہیں. تھیوریٹیکلی سائنس بھی ایک پیرلل ایگزسٹنس کو اسٹیبلش کرتی ہے. ہم نے دوسرا نقطہ نظر دیکھا کہ قرآن پاک یا جتنے بھی ادیان ہیں وہ ادیان کلیم ہی یہ کرتے ہیں کہ کسی پیرلل یونیورس سے دنیا پہ آئے ہیں. انسان سمیت اللہ تعالیٰ کے یا اپنے خالق کے میسج کو بھی وہ پیرلل یونیورس کی انسرشن انٹو دس یونیورس مانتے ہیں. یہاں سے موت کو بھی, زندگی کو بھی, اور پھر اس کے بعد اٹھائے جانے کو بھی ایک پیرلل ایگزسٹنس مانتے ہیں. یہ مذہب بھی مان گیا اور یہ سائنس بھی مان گئی کسی نہ کسی صورت میں. ٹھیک ہے. چاہے دونوں ایک دوسرے سے متفق نہ ہو, دونوں ایک دوسرے کی ایگزسٹنس کو سننے کی سکت رکھتے ہیں کہ ہاں بائی تھیوری یہ دونوں چیزیں پاسبل ہیں. تیسری چیز یہ ہے کہ ہم نے جو ڈسکس کی پچھلی دفعہ کہ تصوف کی لائن, صوفیہ کی لائن, وہ اسی پیرلل ایگزسٹنس کا ایک اور ڈائمنشن دیتی ہے آپ کو. ایک سائنٹیفک ڈائمنشن ہے اس کی, ایک اس کی ڈیوائن ڈائمنشن فرام دا کریٹر ہے, اور ایک اس کی اسپرچول ریلم میں اپنی اسپرچویلٹی سے کی مدد سے اپنی باڈی کی قید سے آزاد ہو کے ایک پیرلل یونیورس میں اپنے ایگزسٹنس اسٹیبلش کرنا, جہاں پہ بقول ان کے وہ تمام رجال الغیب پائے جاتے ہیں. صحیح. اب یہ ڈائمنشن ٹائم کے فیبرک پہ اچیو کی جاتی ہے, یہ ود ان دا ٹائم فریم کسی اور ڈائمنشن میں شفٹ ہے, ٹرانسفر ہے, کسی ورم ہول کے تھرو ہے, کسی چلا گاہ میں کسی مراقبے کے تھرو ہے. یہ جو سارے پروسیسز ہیں جن کو بیڈ لیبل بہت زیادہ مل جاتا ہے کیونکہ اس کی بیڈ یوٹیلیٹی بہت زیادہ ہے. مطلب میں یہاں پہ تھوڑا سا کوشش کروں گا کہ یہ بھی بتا دوں. دیکھیں یہ پیرلل یونیورس ود ان پیرلل یونیورس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک گھر میں ایک سوچ کے لوگ پائے جاتے ہوں جس کی دیوار دوسرے گھر سے جڑتی ہے جس میں مختلف سوچ کے لوگ پائے جاتے ہوں, یا عقیدے کے یا مذہب کے یا بلیف کے یا کسی کانسیپٹ کے یا تھیوری کے یا سبجیکٹ کے. یہ کو ایگزسٹنس جب فکری لیول پہ ہم نے معاشرے میں دیکھ لی کہ پاسبل ہے, تو اسی طرح ایک تصوف میں رہتے ہوئے یا اسلام میں رہتے ہوئے جیسے فقہ کی بنیاد پہ فرقے اسٹیبلش ہو جاتے ہیں, اسی طرح تصوف میں فکر کی بنیاد پہ, جی سمجھیے گا, فکر کی بنیاد کے اوپر دو بنیادی فرقے پائے جاتے ہیں. ایک فرقہ ہے جو علم النفس کے تھرو اس باطن کو اچیو کرتا ہے, ایکسیس کرتا ہے اور آپ کے اس پیرلل یونیورس میں انٹری لیتا ہے, جو اسپرٹ ہے جس کو نفس کہتے ہیں. صحیح. اور ایک ہے جو روح کے تھرو ایکسیس کرتا ہے جس کو تصوف کہتے ہیں. اسپرچویلٹی اینڈ صوفیزم دا میجر کلاسیفیکیشن, دو چیزیں. اسپرچولیزم یہ بدھسٹ میں بھی پایا جاتا ہے, یہ ہندوازم میں بھی پایا جاتا ہے, یہ جوڈیزم میں بھی پایا جاتا ہے, کرسچینٹی میں پایا جاتا ہے, یہ ایون ایتھیسٹ میں بھی پایا جاتا ہے کیونکہ اس میں گاڈ کی ایگزسٹنس کو ایکسیپٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, اس میں اپنے اسپرٹ کی اور اپنے سول کی ایگزسٹنس کو ماننے کی ضرورت ہوتی ہے, جو بنیادی انٹری سبمیشن ہوتا ہے. اور یہ سبمیشن اللہ تعالیٰ نے سب کو عنایت کیا ہوا ہے, اس پہ مذہب کی کوئی قید نہیں ہے. اس لیے مذہب کوئی بھی ہو وہ تصوف کو پیرلل ریلیجن کہتا ہے, متوازی مذہب کہتا ہے, کیونکہ وہ باطن کے دو ڈورز میں سے ایک ڈور کوئی بھی چن لیتے ہیں, یا روح کا یا نفس کا, اور ان کے تھرو ایکسیس ہی پیرلل یونیورس کو کرتے ہیں. اب جب وہ کلیم ہی پیرلل یونیورس کو کر رہے ہیں, اور مذہب کے لوگ چاہے کسی بھی دین سے تعلق رکھتے ہوں, جب وہ تصوف والوں کو پیرلل یا متوازی مذہب کہیں گے تو درست کہیں گے. صرف فرق کہاں آ رہا ہے کہ ان دو بنیادی فرقوں کے آگے سے کاپیز اتنی اسٹیبلش ہو گئی ہیں
جنہوں نے ان میجر کلاسیفیکیشنز کو بیڈ نیم دے دیا ہے. جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج کا مسلمان کون سا مسلمان ہے, آج کا یہودی کون سا یہودی ہے, آج کا کرسچن کون سا کرسچن ہے, اسی طرح آج کا صوفی کون سا صوفی ہے. اگر سورس پہ جائیں تو مسلمان جو اپنے عقیدے پہ ہے وہ بھی سب سے خوبصورت انسان ہے, یہودی بھی اپنے عقیدے پہ ہے تو سب سے خوبصورت انسان ہے, اور کرسچن بھی, اور کوئی بھی اپنے عقیدے پہ روٹ پہ ہے. تو جب صوفی کو بھی آپ روٹ تک پہنچیں گے, ایکچویلٹی کو دیکھیں گے, تو یہ دونوں نہایت خوبصورت انسان ہی آپ کو ملیں گے جو ایک پیرلل ایگزسٹنس میں ود ان دا اسٹرکچر بھی پیرلل یونیورس دیکھ رہے ہیں کہ ایک جھوٹا صوفی سچا صوفی, جھوٹا مولوی سچا مولوی, جھوٹا مومن سچا مومن. یہ بھی تو ایک پیرلل ایگزسٹنس, ایک ہی محلے میں اسی طرح دیوار سے دیوار جوڑ کے رہتے ہیں. اسی طرح ٹھیک صوفی لوگ اور برے صوفی لوگ بھی اسی کے سسٹم کے اندر کو ایگزسٹ کرتے ہیں. یہ تو نصیب کی بات ہے کہ آپ کو ٹھیک لوگ مل جائیں. جیسے کسی کو اچھا فزسسٹ مل جائے ایک ٹیچر, تو وہ فزکس بہت اچھی سمجھا سکتے ہیں, اور ایک برا فزسسٹ یا برا فزکس کا ٹیچر آئے گا تو وہ بچے فیل ہوں گے اور ان کو فزکس کے کانسیپٹس کلیئر نہیں ہوں گے, تو وہ جھوٹی ڈگریاں اور یہ چیزیں بنا کے نوکریاں بھی اچیو کر لیں گے. اسی طرح وہ انہوں نے جب غلط ٹیچرز کے تھرو غلط مواد تصوف کا بھی چلا ہے تو جھوٹی ڈگریوں کے اوپر جھوٹی خانقاہیں بھی بنی ہیں ساتھ ساتھ. تو اب یہ آئیڈینٹیفائی کرنا مشکل ہو گیا ایک آدمی کے لیے کہ جینون خانقاہ کون ہے اور جھوٹی کون سی. تو پھر چلیں ہم اگر اتھارٹی پہ بات ہو رہی ہے تو ابن عربی اور مولانا رومی, ان کے کیا نظریات تھے پیرلل یونیورس کے بارے میں؟ کہیں انہوں نے ذکر کیا ہے اس کا؟ دیکھیں, شیخ ابن عربی کو شیخ اکبر کہا جاتا ہے علماء کی نظروں میں. ان کو شیخ اکبر کا ٹائٹل دیا جاتا ہے. ہی از دا موسٹ acclaimed highest rank among the thought process of Sufism, یعنی تصوف کے مکتبہ فکر کے سب سے بلند پایا اشخاص میں ان کا نام آتا ہے. اس لیے کوئی چھوٹے آدمی نہیں ہے, کوئی غیر معمولی خدمات نہیں ہے ان کی کتابیں, ان کی فکر, ان کی سوچ, ان کا نقطہ نظر اور ان کا ایک پیرلل ویژن کو بیان تک لے آنا, یہ بہت کریج کی بات تھی اس زمانے میں خاص طور پر. اب دوسرے آپ نے رومی مولانا روم کا نام لیا. مولانا روم اسی اسکول آف تھاٹ کے ایک جیسے ریلیجس اسکالر ہوتے ہیں, اسی طرح فلاسفی کے پوئٹس ہوتے ہیں, یعنی جو شاعری اور بہت چند الفاظ میں بہت بڑے فلسفے کو کمپوز کرنے کی آرٹ ودیت لے کے آتے ہیں, یعنی ان کو اللہ کی طرف سے یہ آرٹ ملی ہوتی ہے, تو وہ اسی میڈیم کے تھرو اپنا اسکول ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو وہ اسکول ایک ہی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, اور یہ بڑے نام لیے ہیں آپ نے دو, یعنی اس ڈومین کے. جیسے آپ آئنسٹائن کا نام لے لیں یا نیوٹن کا نام لے لیں. اب آئنسٹائن کیا کہتے تھے, E=mc², یعنی میٹر اگر اسپیڈ آف لائٹ سے ٹریول کرے گا تو وہ انفینٹ ہو جائے گا. اس کی کاؤنٹر بھی آف کورس ہے, لوگوں نے اس کو ریفیوٹ کرنے کی بھی بھرپور کوشش کی اور اس کے ایکسیپٹنس بھی ہے. میں نے خالی ریفرنس کے لیے اس لیے دیا کیونکہ ہم سائنس کو ساتھ بیچ میں لے کے چلتے ہیں. آئنسٹائن بھی یہی کہتے ہیں کہ میٹر, سمجھیے گا بات, ابھی ہم نے پچھلے سوال میں ایک چیز ایڈریس کی, روح ہماری لائٹ ہے, نور ہے, نفس ہمارا میڈ آؤٹ آف فائر ہے. یہ دو انرجیز کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. آئنسٹائن کہہ رہے ہیں کہ یہ جو میٹر ہے اگر یہ اسپیڈ آف لائٹ سے ٹریول کرے گا تو انفینٹ ہو جائے گا, ٹائم لیس ہو جائے گا. شب معراج کا واقعہ کھول کے یہ بتاتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام برق یعنی براق نامی میڈیم آف انرجی کے اوپر ٹریول کر کے ٹائم لیس ہو گئے تھے, آؤٹ آف ٹائم چلے گئے تھے, ایگزیکٹلی E=mc² کے اوپر. ایگزیکٹلی اسی پیٹرن پہ تیسرا مکتبہ فکر جو تصوف کا ہے, مولانا روم کا اور شیخ ابن عربی کا. شیخ ابن عربی کہتے ہیں اپنی کتاب میں کہ جب ہم 7ویں آسمان پہ جاتے ہیں, یہ ان کا ڈائلیکٹ ہے, تو وہاں ہمیں صرف وجود ہی وجود دکھائی دیتا ہے رب کا. جہاں سے ابن تیمیہ نے ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا تھا بعد میں کہ یہ جو انہوں نے بات کی ہے یہ وحدت الوجود کی بات کر دی. یہ 7ویں آسمان پہ جا کے کیسے دیکھ رہے تھے,
میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں دیکھ رہے تھے اور میں یہ نہیں کہتا کہ دیکھ رہے تھے. یہ کلیم وچ اسٹینڈ کرتا ہے امنگ دا اسکول دیٹ بلیوز ان دیم. I theoretically agree with him, just like I agree with Einstein that if matter travels with the speed of light, it will become infinite. مجھے آئنسٹائن بھی کنونس کرتا ہے, حالانکہ اس نے کر کے نہیں دکھایا. میں معراج کو بھی تسلیم کرتا ہوں, حالانکہ ایک اسکول اس ٹریول کو رویا کے ساتھ تشبیہ دے دیتا ہے, کیونکہ اس صورت میں سورہ اسراء میں آگے رویا کا ذکر بھی ہے. تو اگر ہم نے دین کی بھی گفتگو لے لی, بائبل بھی یہ کلیم کرتی ہے کہ سب عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کا ڈسینڈ اسینڈ, اور یہ بھی سائنس بھی بلیو کر دیتی ہے, تصوف بھی بلیو کر دیتا ہے. تو کوئی میرے لیے کوئی اس میں اچنبھے کی بات نہیں ہے کہ ان کے ماننے والے کیوں یہ مانتے ہیں. وہ بالکل درست مانتے ہیں, جس نے جو بھی رخ لینا ہے. کسی کو سائنس سمجھ آتی ہے یاسر بھائی, کسی کو تصوف سمجھ آتا ہے, کسی کو کیا سمجھ آتا ہے. اچھا ریاض بھائی, اگر ہر امکان کا ایک متوازی کائنات موجود ہے تو پھر تقدیر کا جو اختیار ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ پھر وہ اس کے ساتھ کہیں خطرناک سوال ہے. پتہ ہے کیوں؟ اگر تو ہمارے سننے والے ابھی تک پہلی ایپیسوڈ اور ابھی تک پیرلل یونیورس کے کانسیپٹ کو سمجھ گئے ہیں تو آپ کا یہ سوال انتہائی خطرناک سوال ہے. آپ کے ان سوالوں کی وجہ سے مجھے آتے ہیں میسیجز اور آتے ہیں کالز, اچھا, اور آتی ہیں بڑی خاص جگہوں سے. اچھا. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ خلوت کی باتیں آپ نے جلوت میں کر دیں. یہ جملہ بڑا خوبصورت جملہ ہے. اچھا, کہ خلوت کی باتیں جلوت میں کر دیتے. اور پھر میں ان کو کنونس کرتا ہوں, کیونکہ میرے وہ کچھ ان میں سے کچھ قریبی تعلق کے لوگ بھی ہوتے ہیں. تو پھر انہیں کہتا ہوں کہ دیکھیں, میں نے کہاں کی, جب خلوت کی بات نے جلوت میں آنا ہے اس نے چن لینا ہے کہ کہاں سے آنا ہے. صحیح. وہ جس کو چن لے وہ خوش نصیب ہے. بالکل. دیکھیں آپ نے یہ سوال کر دیا نا, اب یہ سوال آپ کو کسی نے فورس کیا, تلوار رکھی ہوئی تھی گلے پہ کہ ہاں بھی پڑھیں یہ سوال. It came to you and you just said it. کیوں؟ کیونکہ اس کا وقت ہے. بالکل. جس وقت تک یہ باطن کی علوم باطن تھے سب کے لیے تو باطن رہے سب کے لیے. جب یہ ظاہر ہونا شروع ہو گئے ہیں جس پر, تو یہ ظاہر ہونے ہیں تب اس پر. رائٹ. اب خوبصورت سوال کیا ہے آپ کا کہ امکان کا اگر کوئی متوازی مسکن یا مکان ایگزسٹ کر سکتا ہے, یعنی ایک ایسے ٹائم زون میں آپ چلے گئے جہاں ٹائم نہیں آپ ڈسکس کر رہے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اسپیس کی ایگزسٹنس اگر ٹائم لیس ہو رہی ہے تو کیا ہم ٹائم آلٹر کر سکتے ہیں؟ تو تھیوریٹیکلی آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو سے پریکٹیکلی, تھیوریٹیکلی اہل تصوف یہ ڈیلی بیسس پہ کرتے ہیں. تھیوریٹیکلی ڈیلی بیسس پہ کرتے ہیں. آج ان کے دربار میں جو لوگ بیٹھے منتظر ہیں وہ صرف اور صرف ٹرننگ دا ہینڈز آف ٹائم کے امید پہ بیٹھے ہیں. وہ صرف وہ سوال لے کے ان تک جاتے ہیں جن سوالوں کے جواب اور کوئی دیتا ہی نہیں ہے. اب کیسے؟ آپ کسی بزرگ کے پاس جائیں, کوئی بھی شخص, اور کہے کہ میری ایک مراد ہے, اور وہ بزرگ آگے سے کہے کہ جا بیٹے بتا کیا مراد ہے تیری, اور وہ کہے کہ مجھے اولاد نصیب نہیں ہو رہی, برس ہو گئے بیت گئے, اور سائنس اس کو انکار کر چکی, جو عقیدے تک کے اوپر تلواریں سیدھی کر دیتی ہے سائنس, رائٹ. وہ گیو اپ کرتی ہے, وہی تو سرٹیفکیٹ دیتی ہے کہ آپ کا یہاں اولاد نہیں ہو سکتی. ہاں جی بالکل, رائٹ. اس کے سرٹیفکیٹ تو پہلے آتا ہے نا. میرا ڈاکٹر سے کیا گلہ رہتا ہے کہ ڈاکٹرز کے ہاں امید سب سے پہلے فوت ہوتی ہے, مریض بعد میں فوت ہوتا ہے, اور تیماردار کے ہاں مریض کے مرنے کے بعد بھی امید فوت نہیں ہوتی. واہ. تو تیماردار کھینچ کے لاتا ہے مریض کو موت کے منہ سے واپس, ڈاکٹر نہیں لے کے آتا, کیونکہ ڈاکٹر کی کتاب اس کو
چند گھنٹوں میں مردہ ثابت کر سکتی ہے یا چند سالوں میں سنا دیتے ہیں. میری مدر کو کہہ دیا تھا کہ یہ آپ کا کینسر اگر ایسے ہو گیا تو ویسا ہو گیا, تو ڈاکٹر کی یہاں امید دامن سب سے پہلے چھوٹتا ہے جی. تو سائنس سب سے پہلے سرٹیفکیٹ دے دیتی ہے. اب یہ بیچارے جائیں تو کہاں جائیں, کیونکہ امید نہیں مر رہی ان کی. سرٹیفکیٹ نے امید نہیں ماری, وہ آ گئی ہے ایک کے بعد کہ جی کسی نے حکیم کے پاس بھیج دیا, کسی نے طب نبوی کے پاس بھیج دیا, کسی نے ہومیوپیتھک کے پاس بھیج دیا. کرتے 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 وہ ایک دربار میں رش دیکھتا ہے اور کہتا ہے یہاں کیا ہے جی. وہاں پہ سننے جو اٹھ کے جا رہا ہے اس سے پوچھتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے جی. یہاں پہ ایک بزرگ ہیں, وہ دعا کرتے ہیں تو مراد پوری ہو جاتی ہے. اب آپ مجھے بتائیں یاسر بھائی کتنا خطرناک لمحہ فکر ہے یہ, کہ وہاں بڑے سے بڑے کا عقیدہ شیخ ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا عقیدہ پروموٹ کرنے والے دا کسٹوڈینس آف بلیف ڈو ناٹ ریز دا ہوپ ہائر انف کہ اس کا درجہ دربار سے بلند ہو جائے, خانقاہ سے بلند ہو جائے. اب ایسی کیا کسر رہ گئی ہے یاسر بھائی, میں کسی سے نام لے کے گلہ نہیں کرتا, ایسی کیا کسر رہ گئی ہے کہ اللہ کے گھر سے جو کسٹوڈین بیٹھا ہوا ہے نا امید لوٹا رہا ہے, اور انسان کے گھر جو خود مرید ہے اس اللہ کا, جس کا ترہ امتیاز یہ ہے کہ اس نے اللہ سے عشق میں اللہ لوگ ہو گیا, وہ اللہ کے گھر سے کسٹوڈینز مایوس کر کے بھیجتے ہیں. کسٹوڈینز کی بات کر رہا ہوں, یہ نہ ہو کہ کوئی آفینڈ ہو جائے. ہم نے جن کو کسٹوڈین بنایا ہے اللہ کے گھر کا, چاہے وہ کسی بھی ملک میں ہو, میں خالی پاکستان کی بات نہیں کر رہا, کسی بھی ملک میں چرچ میں ہو کے کسٹوڈین بے شک کیوں نہ ہو, وہ گردوارے کے کیوں نہ کسٹوڈین ہو, وہ کسٹوڈین ان کو نا امید بھیج دیتے ہیں, یا امید اتنی نہیں اٹھاتے جتنی اونچی امید ایک اللہ لوگ دے دیتا ہے. اس کے گھر سے صدا دادا خوبصورت کیوں گونجتی ہے. اب وہاں رش لگ جاتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے یاسر بھائی, میں 2 اینگلز دوں گا آپ کو. ایک فیک لوگوں کا اینگل دوں گا جو اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں, جو ہر مکتبہ فکر میں پائے جاتے ہیں. جھوٹے ڈاکٹر بھی ہیں جو مریضوں کو مار رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جھوٹا پیر ہی ہوتا ہے خالی, زیادہ تعداد میں جھوٹے ڈاکٹر پائے جاتے ہیں, زیادہ تعداد میں مریض مارنے والے 2 نمبر ڈگریوں والے ڈاکٹر پائے جاتے ہیں. ہماری اپنی ایئر لائن کے کھاتہ کھلا ہے تو بغیر سرٹیفکیٹ کے پائلٹ کتنے ہزاروں گھنٹے جہاز چلاتے رہے, ان کو نہیں کوئی سزا ملے گی وہ والی, ان بیچاروں کو ملے گی جو جھوٹی دکان چلا رہے ہیں, انہی کی طرح سے امید بیچ رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے سیاستدان جیسے خواب بیچتے ہیں, یہ امید بیچتے ہیں, رائٹ, ان کو پکڑ لیں گے. لیکن یہ ایک ہیں وہ جو کلاسیفائڈ ایز رانگ پیپل ہیں, وہ کھیلتے ہیں پروبیبلٹی پہ. سمجھیے گا, 100 بندہ آئے گا, نیچرلی 100 میں سے اگر ایک کی بھی مراد آٹومیٹکلی پوری ہو گئی تو وہ اس کو پکڑ لیں گے, اس کے حواری اس کو پکڑ لیں, پرچار کراؤ, جینوین ہے. یہاں تک کہ یاسر بھائی اس جھوٹے آدمی کو کچھ اپنے اوپر یقین آنا شروع ہو جاتا ہے. یہ تو میں کہہ رہا ہوں نیگیٹو سائڈ. جی جو پازیٹیو سائڈ ہے کہیں نہ کہیں جہاں ہے وہ, ادھر پرابیبلٹی نہیں ہوتی, ادھر بلکہ امپاسبلٹی آف نو ہوتی ہے. اب میں کیوں یہ کہہ رہا ہوں, جی اب یہ جب ان کو مل جاتی ہیں چیزیں تو عقیدہ تو اس چیز پہ اسٹیبلش ہو جاتا ہے نا, جس لیول کا توکل اس گھر سے ان کو مل رہا ہوتا ہے. اب آپ مجھے خود بتائیں, کوئی بھی سننے والا مجھے بتائیں کہ یہ کس کا کام کر رہے ہیں, یہ کس کے اسپوکس پرسن بن کے بیٹھے ہوتے ہیں جو جینوین لوگ, یہ اللہ کا کام کر رہے ہوتے ہیں. جی بالکل. ان کی کاغذوں, میں نے جیسے ہم نے کہا تھا نا پیرلل یونیورس میں ہم باہر آ کے دیکھیں, تو جیسے ہم باہر آتے ہیں تو ہمیں یہ لوگ بھی ایک گروپ کی صورت میں نظر آتے ہیں جن کی اپنی جنت اپنی دوزخ ہے. میں ٹھیک لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو اپنے کانشنس کو سیٹسفائی کر کے لوگوں کی بھلائی کر رہے ہوتے ہیں. یہ آپ کے سوال پہ آتے ہیں, یہ امکان سے باہر آتے ہیں, پیرلل یونیورس میں ٹائم باؤنڈ یونیورس سے باہر نکلتے ہیں اور وقت میں آگے پیچھے جا کے چیزیں آلٹر کر کے لوگوں کی مرادیں پوری کرتے ہیں.
میں ایگزامپل دیتا ہوں کہ ایک آدمی آیا کہ جی میرا بچہ گم ہو گیا. وہ پیر صاحب کے پاس آتا ہے. پیر صاحب ٹریول کرتے ہیں, جینوئن آدمی ٹریول کرتے ہیں, اور ٹائم میں پیچھے جا کے دیکھتے ہیں کہ بچہ کہاں کہاں گما تھا, کدھر سے کس نے اٹھایا تھا. ٹائم میں آگے جا کے بھی دیکھتے ہیں کہ اگر وہ خود ہی واپس آ جائے گا یا بھیج دیں گے اس کو تو بتا دیتا ہے کہ واپس آئے, کہتے ہیں پیر صاحب کہ کل پرسوں واپس آ جائے گا فلاں, یا نہیں آنا ہوتا تو کہتے ہیں اچھا پھر فلاں کام تم نے کرنے تو تمہارا بچہ ریٹریو ہوگا. پھر وہ اپنے کنیکشنز کے تھرو بچہ ریٹریو بھی کراتے ہیں. کیوں؟ مجھے بھی آپ ٹائم لیس کریں نا, میں کتنے ہی حل کر دوں مسائل, رائٹ. کسی کو بھی ٹائم لیس کرے. اب وہ ٹائم لیس اگر آئنسٹائن کرے تو جی سائنس تھیوریٹیکلی مانتی ہے. اچھا وہ اگر ریلیجن کرے, عیسیٰ علیہ السلام کے آنے جانے پہ, نبی علیہ السلام کے معراج پہ, اور یہ سارے ادیان مانتے ہیں, وہ چاہے ہندو مت ہو چاہے کوئی بھی ریلیجن ہو, سارے تو سب مانیں گے. تصوف والے کہہ دیں اور کر کے دکھائیں اور مرادیں بھی پوری کریں تو وہ بیچارے بدنام. اس سے پہلے جتنی بھی ایپیسوڈ ہم نے ریکارڈ کیے ہیں, بہت سارے کانسیپٹس کے اوپر ہم بات کرتے رہے ہیں. یقین جانے دریاب بھائی, پیرلل یونیورس کا جو کانسیپٹ ہے وہ میرے لیے خود اتنا کنفیوزنگ ہے کہ آپ کی گفتگو میں سے جب آپ ابھی یہ بھی بتا رہے تھے میرے ذہن میں بے شمار سوالات پیدا ہو جاتے ہیں, اور مجھے لگتا ہے کہ کون سا سوال ایسا ہے جو کہ مزید میرے جیسے جو طالب علم آپ کو سن رہے ہیں ان کا کانسیپٹ کلیئر کر دیں گے. ابھی آپ نے یہ کہا کہ وہ جینون کا ورڈ جو ہے آپ نے وہ 5-6 دفعہ استعمال کیا. اب ایک عام آنکھ جو ہے اس کے لیے تو بہت بڑا یہ ایک اسائنمنٹ ہے کہ اس کو کیسے پتہ لگتا ہے یا وہ پتہ لگائے کہ کون جینون ہے اور کون نان جینون ہے. اور آج کے دور میں جہاں کچھ بھی خالص نہیں مل رہا تو تصوف کی خالص ہونے کی دلائل کہاں سے ملے ہمیں؟ دیکھیں ضروری سوال ہے یہ ڈیلی لائف کا, اس موضوع سے ہٹ کے ہے لیکن کیونکہ لیکن ڈیلی لائف کا سوال. ہاں دیکھیے میں 2-3 چیزیں آپ کو سمپلیفائی جیسے میں نے اپنے لیے سمپلیفائی کی ہیں وہ میں اپنا ایک ایکسپیرینس شیئر کر سکتا ہوں, شاید آپ جو بھی سن رہے ہیں اس کو وہ اپلائی ہو جائے اس پہ. خاص چیز کو دیکھنے کے لیے عام نگاہ نہیں ہوتی. میں اگر آپ سے کہوں نا کہ پتھر میں سے ہیرا ڈھونڈ کے دیں تو آپ جوہری ہوں گے تو مجھے پتھر میں سے کیا کیا نہیں ڈھونڈ کے دے دیں گے. جی. لوگوں نے جب پتھر کے بھگوان بنائے ہیں نا یاسر بھائی, تو ان کو اپنا خدا ان میں نظر آنا شروع ہو گیا. لٹرلی no one worships an idol by not believing in it. Everyone worships the idol because one believes in it. جو بت پوج رہا ہے. دیکھیں جوہری نے اگر پتھر میں سے ہیرا جانچ لیا ہے بغیر آپ کے میرے عام نظر کو دیکھے ہوئے, تو اس کا اور اس کا فرق کیا ہے کہ ہیرے کی تجارت جو ہے آپ لوگوں نے حلال رکھی ہوئی ہے سب نے, اور دین کی تجارت آپ لوگوں نے حرام کر دی ہے, رائٹ. کہ اس علاقے میں اس دین کی تجارت نہیں ہو سکتی, اس علاقے میں اس دین کی تجارت نہیں ہو کر سب تجارت رہے ہیں اس فلسفے کی جو فلسفہ جس پہ اپنا انکشاف کر دیتا ہے. اب کسی پہ کیا انکشاف ہو رہا ہے, کسی پہ کیا انکشاف ہو رہا ہے, یہ جرنی آف لائف تو سب نے دیکھنا ہے. میں چاہ کے بھی سب کو اپنے عقیدے پہ نہیں لا سکتا اور نہ چاہوں گا, کیونکہ میں اپنے عقیدے کی گارنٹی کسی فنڈامنٹل پہ رکھتا ہوں. میرا فنڈامنٹل جیسے ہی میں کسی اور کے سامنے رکھوں گا تو وہ بھی اپنے فنڈامنٹل کی گارنٹی پہ میرے ساتھ کھڑا ہوا ہے. صحیح. میرے پیرلل اگر کوئی کھڑا ہوتا ہے اپنے فنڈامنٹل کی گارنٹی پہ تو میں اس سے بحث نہیں کرتا, کیونکہ اس کو اگر اپنے فنڈامنٹل میں اپنی جرنی کی سکسیس کی گارنٹی مل گئی ہے تو میں اس سے وہ خواب چھین بھی نہیں سکتا, کیونکہ اس کو اگر میرا خواب نہیں دکھائی دے رہا, سمجھے گا میری بات, اس کو اگر میرا خواب نہیں دکھائی دے رہا, مجھے اس کا خواب نہیں دکھائی دے رہا, تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی انکشاف اپنے اس لیول پہ نہیں پہنچا کہ وہ وجدان کو ٹچ کر جائے. یہ سٹیجز ہیں, یعنی اب میں اچھا ایک اور بات بتائیں, ماضی, حال اور مستقبل
ایک ساتھ موجود ہیں. آپ جس تصوف کی بات کرتے ہیں اس کی روشنی میں یہ کہنا کیسے ہے؟ ماضی، حال اور مستقبل ہاں ایک ساتھ موجود ہیں. جی. تصوف کی روشنی کیا، سائنس کی روشنی میں بھی ایک ساتھ موجود ہیں، ریلیجن کی روشنی میں بھی ایک ساتھ موجود ہیں، فلسفے کی روشنی میں بھی ایک ساتھ موجود ہیں. میرا ایک ایک پل ہمارا. آپ پھر ڈسکلیمر دیتے جائیں جی کہ یہ آپ جو بھی بتائیں گے یہ آپ کا ذاتی اوپینین ہے یا یہ تصوف کا نظریہ ہے؟ میں آپ کا سوال جو ہے نا اس کو یہ تینوں مکتبہ فکر ایسے ہی تسلیم کرتے ہیں. میں انہی کا بتاؤں گا. میرا پرسپیکٹیو جو ہے وہ ان سے ڈفرینٹ ہو نہیں سکتا کیونکہ یہ سب اسی پہ قائم ہے. کوئی بھی شخص یہ نہیں تسلیم کرتا. جی. میرا جو ہمارا ایک ایک سیکنڈ جو گزر رہا ہے وہ ماضی ہوتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. ابھی ابھی. اور ایک ایک سیکنڈ جو ہم ابھی آگے لے رہے ہیں وہ فیوچر تھا. جی جی ٹھیک ہے. ایک ایک پل اگر ہم یہ ٹائم لیپس کریں نا تھاؤزنڈس آف فریمز ڈاؤن تو ہمیں اپنے ساتیں بھی رکی نظر آئیں گی ایسے چلتی چلتی. وہ پریزنٹ پاسٹ فیوچر ایک ہی جگہ ایک فریم میں نظر آ جائے گا. صحیح ہے. اب فرق کہاں ہے کہ ہم اتنی تیزی سے، وہ میرے والد صاحب کا مجھے شعر یاد آ گیا بڑا خوبصورت، میں کس تیزی سے زندہ ہوں میں یہ تو بھول جاتا ہوں. واہ. میں کس تیزی سے زندہ ہوں میں یہ تو بھول جاتا ہوں. نہیں آنا ہے دنیا میں دوبارہ یاد رہتا ہے. واہ. جس سپیڈ سے ہم موت کو گلے لگا رہے ہیں، the time of death is coming to embrace us. مجھ سے تو انتظار ہی نہیں ہو رہا. یعنی آپ سوچیں کہ وصل گھڑی کے فاصلے پہ ہے اور ہم اتنی بڑی دنیا بیچ میں لے آتے ایسے کر کے وصل کو دور کر دیتے ہیں. جس وصل سے ابتدا ہے ہماری لو سٹوری کی. You know, when a lover meets the beloved, that's where the love story begins from. وہ جو ہرڈلس تھے، ہجر ہے، وہ تو تکلیف دے، وہ کون دہرانا چاہتا ہے؟ وہ جو ہیپی اینڈنگ ہے وہ ہمارے ایک پل کے فاصلے پہ ہیپی اینڈنگ. اور ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے؟ مت جانا، ادھر آگ ہے، جلا دیے جاؤ گے. اگر میرا محبوب آگ کا لبادہ اوڑھ کے بھی مجھے گلے لگائے تو میں گلے لگ جاؤں گا. میں کہوں گا، وہ ایک اور ادیم صاحب کا شعر ہے، پتھر ہے تیرے ہاتھ میں یا کوئی پھول ہے، پتھر ہے تیرے ہاتھ میں یا کوئی پھول ہے، جب تو قبول ہے تیرا سب کچھ قبول. واہ. کہ جب مجھے یہ اطلاع بعد میں ملے گی کہ مجھے امبریس آگ کی چادر سے کیا جائے گا یا پھولوں کی چادر سے کیا جائے گا یا میں کسی اور فیز آف وصل میں ہوں گا، یہ اطلاع بعد میں آئے گی. پہلے تو میری آنکھ کھلے گی نا کہ میں محبوب کے در پہ تو پہنچا. واہ. بھٹک کے. وہ میں نے ایک شعر لکھا تھا، بھٹکتے پھرتے ہیں جو ٹھوکریں کھا کھا کے در در کی. بھٹکتے پھرتے ہیں جو ٹھوکریں کھا کھا کے در در کی، جو آ جائیں تیرے در پر وہ ہر در چھوڑ دیتے ہیں. واہ. میں نے کسی بھی وصل کو، میں بچپن سے لو سٹوریز دیکھ رہا ہوں، چاہے وہ رومیو اینڈ جولیٹ کی ہوں، چاہے وہ ہیر رانجھا کی ہوں، چاہے وہ لیلا مجنو کی ہوں، چاہے وہ سسی پنو کی ہوں، چاہے وہ شیری فرات کی ہوں، چاہے وہ میرے کلاس فیلوز کی ہوں. ان کا جو دی ایپیٹمی آف لو از وصل. یہ ہماری گھٹی میں، ہماری فطرت میں، ہمارے نیچر میں، ہمارے بلڈ میں، ہماری روح میں. انا للہ و انا الیہ راجعون. کہ یہ تو واپس جائے گی، اس نے تو وصل کرنا ہی کرنا ہے. یہ تو ٹیسٹمنٹ کھڑا ہو گیا اس کے اوپر. ہمارا ایمان ہی پورا نہیں ہے. یہ بیسک شرط ہے کہ ہم نے واپس خالق سے ملنا ہے جا کے. یہ جو وصل ہے، یہ میرے کلاس فیلوز کو پتا ہے کہ ایکسٹریم موسٹ ہوتا ہے، محبت کی انتہا یہ ہوتی ہے. تو یہ اتنا بڑا گیپ
تو جو پریزنٹ پاسٹ اینڈ فیوچر ہے یہ وہ ہجر ہے. جس ہجر کے اس پار وصل کے وہ خوبصورت نظارے ہیں جو کہیں انگارے ہیں, کہیں شرارے ہیں, کہیں نہریں ہیں, کہیں فوارے ہیں. اب یہ تو رنگ ہیں محبوب کے, وہ جس رنگ میں ملے اس وہ خوش نصیبی جانے. میں تو کہتا ہوں مجھے تو محبوب جس رنگ میں مل جائے میں اس رنگ کے قابل نہیں. اچھا ریاب بھائی, اب یہ جیسے جیسے ہم اس موضوع کو ایکسپینڈ کرتے جا رہے ہیں تو نئے جو نظریات ذہن میں ابھر رہے ہیں سوالات کی شکل میں, وہ یہ ہے کہ پھر اگر پیرلل یونیورس ایگزسٹ کرتی ہے تو پھر پیرلل یونیورس میں ایک اور برزخ ہے. پیرلل یونیورس میں ایک اور برزخ؟ ہاں یس, ٹیکنیکلی تھیوریٹیکلی. اب دیکھیں آپ نے اس کو جڑ سے پکڑ لیا. پیرلل یونیورس میں ہی برزخ ہے. برزخ دیکھیں برزخ کیا ہے. ہمارے ہاں ڈیلی بیسس دنیا میں بچے پیدا ہو رہے ہیں نا, کوئی حیران نہیں ہوتا یہ کہاں سے آیا. Nobody questions. ہمیں اتنی عادت ہو گئی ہے اس پروسیس کی کہ ہم نے اتنے بڑے میریکل کو ٹیکن فار گرانٹیڈ لیا ہوا ہے. یہ کہاں سے آیا بھائی؟ یہ ایک جیتی جاگتی چیز چلنا پھرنا شروع ہو گئی, بولنا شروع ہو گئی, چیخنا شروع ہو گئی. یہ کہاں سے آئی؟ اس کو اگر ہم ایکسپلور کریں تو پتہ چلے گا یہ پیرلل یونیورس سے انٹری لی ہے اس نے. اور جیسے کوئی مر جاتے ہیں ہم چپ کر کے دفناتے ہیں, جلاتے ہیں, جو بھی کرتے ہیں, گھر آئے وہ وہاں پریشان ہو کے کھڑے ہو جاؤ, یار یہ کہاں چلا گیا؟ ہاؤ کین وی تھنک کہ یہ کہاں گیا ہے اس وقت؟ یہ باڈی تو یہاں چھوڑ گیا. دس از ناٹ ہم. گور پیا کوئی اور. بلے نے خود کہا ہے کہ قبر میں میں نہیں ہوں. وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. جیسے ہی اس نے ایگزٹ لی, دن میں 10 موتیں ہوتی ہیں, کچھ جنازے اٹینڈ کرتے ہیں ہم, کچھ خبریں آتی ہیں, کچھ کیا ہوتی ہے, کل میں نے مر جانا ہے, یہ کچھ جس نے ہم سب نے چلے جانا ہے, رائٹ. ہم نے موت کو بھی ٹیکن فار گرانٹیڈ لے لیا, جو 2 سب سے خطرناک ایسپیکٹس ہیں انسانیت کی, جس پہ بیس ہے زندہ ہونا, پیدا ہونا اور مر جانا, رائٹ. یہیں سے شروع ہوتا ہے انسان, یہیں پہ ختم ہو جاتا ہے. یہ دونوں پیرلل ہمارے سامنے آ رہے جا رہے ہیں. جو جا رہا ہے وہ پیرلل یونیورس کے برزخ میں انٹری لے رہا ہے, جو آ رہا ہے وہ پیرلل یونیورس کی ارواح سے آ رہا ہے. یہ دونوں اسی طرح پریزنٹ پاسٹ اینڈ فیوچر کی طرح ہمارے ساتھ انٹرٹوائنڈ ہیں, ایسے کہ وہ جدا نہیں کیے جا سکتے. یہ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ایک دیوار تعینات کر دی ہے. یہ اکٹھے بھی نہیں ہو سکتے اور یہ جدا بھی نہیں ہو, یہ دے کی ناٹ مکس ود ایچ ادر. قرآن میں اللہ تعالیٰ سورہ الاعراف میں کہتے ہیں کہ اور ہم نے یہ دنیا بالکل مناسب توازن کے ساتھ بنائی ہے, بیلنس کے ساتھ, کہ کتنی ہوا, کتنی ڈائمینشنز, کتنا کیا. لیکن یہ کہیں نہیں کہا کسی کتاب نے کہ آپ ادھر آج جا نہیں سکتے اگر آپ اس کو تصور نہ کر سکیں. یہاں تک کہا اللہ تعالیٰ نے کہ نشانیاں ہیں, فکر کرو. اب دیکھیں یہ تصوف کی آپ گفتگو کر رہے ہیں, یہ رومی کا آپ نے نام لیا. ان رومی سے کیا چیز منسوب ہے؟ ڈانس لائک اے درویش. جی رائٹ. یہ کیا کہتے ہیں اپنی شاعری میں کہ جب میں ٹریول کرتا ہوں تو مجھے ہر چیز مست گھومتی نظر آتی ہے. سائنس کہتی ہے کہ ایوری تھنگ از ان اے کانسٹنٹ اسٹیٹ آف موشن اینڈ اٹس ریوالونگ, دیز پلانٹس آر ریوالونگ. وی سے یس یس یس, وی ڈونٹ نو. کل تصویریں گوگل کوئی اور ڈال دے گا کہ چکور پلانٹ مل گیا تو ہم مان جائیں گے کہ چکور پلانٹ بھی مل گیا ان کو. درویش اوپر سے ہو کے آیا, کہہ رہا ہے یہ چیزیں گھومتی گول گول مجھے نظر آئی ہیں, مجھے اوپر وہ بھی نظر آیا, مجھے یہ بھی نظر آیا. یہ دماغ کا خلل ہے آپ کا. اس کو سائیکیٹرسٹ کو دکھائیں, سائیکالوجسٹ کو دکھائیں, اس کو کوئی ڈس آرڈر اسٹیبلش ہو گیا ہے. وائی؟ کیونکہ یاسر بھائی ہم نے آرڈرز اسٹیبلش کیے ہیں. ہمارا ایک آرڈر ہے, ٹیبل پہ چمچہ, کانٹا, پلیٹ, گلاس ترتیب سے رکھی جائے گی, یہ آرڈر ہے. جیسے ہی میں نے اس کو ادھر کر دیا, اس کو ادھر کر دیا, تو آپ کہیں گے یار اس کو ایٹیکیٹس نہیں آتے. اس نے ڈس آرڈر جنریٹ کر دیا ہے. اب یہ ڈس آرڈر انسان کے دماغ کا نہیں ہے, یہ اس نارم کا ہے, نارمیلٹی کا ہے, اس کلچر کا ہے, اس مائنڈ سیٹ کا ہے, اس معاشرے کا ہے, اس فنڈامنٹل کا ہے, اس بلیف کا ہے, اس مذہب کا ہے, اس عقیدے کا ہے, مسلک کا ہے, اس انتہا کا ہے جہاں پہ جس نے اس آرڈر کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی اس کو سائیکیٹرسٹ کے پاس بھیج کے ٹیون کروائیں گے into the normality that they want you to believe in.
اب ہوتا کیا ہے, ایک مسلمان کسی غیر مسلم جگہ پہ جاتا ہے یا کوئی غیر مسلمان کے ملک میں آتا ہے تو وہ تھوڑا سا ایلین کیوں ہو جاتا ہے؟ کیونکہ وہ نارمیلٹی سے ہٹ کے اپنے آپ کو ایلین مانتا ہے, کہتے ہی ایلین ہے اس کو, کیونکہ وہ ابھی ہیپیٹائٹ کے ساتھ یا تو اسیمیلیٹ ہوگا یا اپنا کوئی پیرلل ایگزسٹنس اسٹیبلش کرے گا, اپنا مندر ڈھونڈے گا, اپنی مسجد ڈھونڈے گا, اپنا فلاں ڈھونڈے گا, اور وہاں اپنی لوکیلٹی میں اپنی کمیونٹی کے ساتھ گرو کرے گا, کیونکہ نارمیلٹی کھا جائے گی اس کو اگر وہ ریزسٹنس دے گا. تو یہ جتنے سیاہ اور سفید ہیں یہ دیکھنے کے نقطہ نظر ہے, کس کا سیاہ کس کا سفید ہے, کس کا ٹیررسٹ کس کا فریڈم فائٹر ہے, کس کا مجاہد کس کا قاتل ہے. یہ خالی ٹیبلز ٹرن کرنے کی بات ہے. ہم پیرلل یونیورس ڈسکس کر رہے ہیں تو آئی ایکسپیکٹ دی آڈینس ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ پیرلل ایگزسٹنس سب کی رسپیکٹ واجب ہے آپ پہ. آپ جب تک اس باکس میں نہیں گھستے واپس, جو باکس برسر پیکار ہے دوسرے باکس سے, ایبسٹریکٹلی آپ کسی کو غلط نہیں کہہ سکتے. آپ کسی ایک باکس کو چوز کریں گے کہ میں جی کٹر سنی بریلوی ہوں, میں کٹر شیعہ ہوں, میں وہابی ہوں, میں ہندو ہوں, تو میں سکھ ہوں, تو میں عیسائی ہوں. جب تک آپ اس پیرلل یونیورس سے باہر ہیں آپ چوز کر سکتے ہیں. ارواح میں بھی ہم نے یہی چوائسیز لی تھیں, دنیا میں بھی چوز کر سکتے ہیں. آپ ذرا فکر کو اٹھائیں تو ذرا تھوڑا سوچ کو بلند تو کریں. آپ کو یہ بادل بہت نیچے نظر آئیں گے جس کی بجلیوں میں ہم کٹ رہے, جل رہے, مر رہے ہیں. یہ جیسے آپ سوچ کو بلند کرتے ہیں تو رب کی انٹویشن آنا شروع ہو جاتی ہے. وہ ایسے ہاتھ پکڑ کے اٹھا لیتی ہے کہ یہ آیا ہے, اٹھا ہے کوئی فکر کرنے والا. وہ پھر آپ کو یہ سارے مناظر دکھاتے ہیں. اسلام کیا کہتا ہے؟ نماز مومن کی معراج ہے. یعنی ہر مومن کی, یعنی معراج کا کلیہ نماز نے دے دیا. اب وہ کون سی نماز ہے جو بائی ڈیفینیشن نماز ہو, اور وہ کون سا مومن ہے جو بائی ڈیفینیشن مومن ہو. تو کون سی معراج مل جائے گی اس کو جو بائی ڈیفینیشن معراج ہے. دریاب بھائی, کسی انسان کا نفس یا باطن کسی پیرلل یونیورس پہ اثر انداز ہوتا ہے؟ جی, پیرلل پہ ہی ہوتا ہے. دیکھیں, باطن کیا ہے جو آپ کی آنکھ سے اوجھل ہے صحیح, نظر نہیں آ رہا, ٹھیک ہے. اب جب وہ ہے تو کہیں کونے میں کسی کمرے میں تو نہیں بیٹھا ہوا نا, وہ ایکٹیو ہے اپنے اس پیرلل ایگزسٹنس میں, اور ہر ان حرکات و سکنات کے اندر ملوث ہے جو اس کی اس ریلم میں, اس ڈائمنشن میں اس کا ہماری طرح کا ایکسس ہے. آپ یقین کریں مجھے ایک جوک یاد آ گیا, سنائیں. ایک جن دوسرے جن سے کہتا ہے کیا انسان واقعی ایگزسٹ کرتے ہیں؟ یقین کریں ان کے لیے اب پیرلل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی ایک چیز کے پیرلل متوازی کوئی چیز ہونا. کیا ہم کسی کے پیرلل نہیں ہیں؟ ابھی میں نے آپ کو, ہم کوئی 30 ایپیسوڈ کر چکے ہیں عالم ارواح کو, ہم اوریجنل ایگزسٹنس میں. یہ ہے پیرلل یونیورس جس کو ہم اتنا سچا سمجھ بیٹھے ہیں, جس کو عالم ارواح والے کہتے ہیں پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں. وہ جب فکر کے ڈسکشن میں ہوتے ہوں گے ارواح کی صورت میں, وہ کہتے ہوں گے اس کا کیا ہے, تو ایلوژن ہے, ایک دن کا بھی نہیں ہے. ایک وہاں کا ایک دن تمہارے 1000 سال کے برابر ہے. تو صرف آدم علیہ السلام نے ایک دن کی چھٹی لی ہے, ہمیں تو ایک دن کی بھی چھٹی نہیں ملی. تو ہم تو چند پل کے لیے یہاں پہ آ کے وہاں پہ فکر میں پتہ نہیں کیا کیا ڈسکس کرتے رہے ہیں. ادھر اس ایگزسٹنس کی کوئی پیرلل ایگزسٹنس کی کوئی ویلیو نہیں تھی جس کو ہم دنیا کہتے ہیں. دریاب بھائی, مجھے تو پتہ نہیں کیوں آپ کے ایک شعر کے آخری الفاظ یاد آنا شروع ہو گئے ہیں, تیرے بات ہے کہ نہیں. تو پھر میں سوچتا ہوں کوئی بات ہے کہ نہیں. ہاں, پھر میں سوچتا ہوں یاسر بھائی یہی تو بات ہے نا. مجھے کوئی یہ ثابت کر دے, کوئی شخص, کہ یہ دنیا ہے, کوئی شخص یہ ثابت کر دے, میں اس کے کاؤنٹر میں منیمم 10 جید لوگوں کی, چاہے وہ فلاسفر ہوں, اسکالرز ہوں, شاعر ہوں, ادیب ہوں, سائنٹسٹ ہوں, میں یہ ان کی آراء سے آپ کو ثابت کر دوں گا کہ یہ سب ایلوژن ہے, جھوٹ ہے, ایگزسٹ نہیں کرتا.
بہت بڑا کلیم ہے دریاب بھائی. یہ کلیم سائنسدان ڈیلی بیسس پہ کرتے ہیں. ٹائم ڈز ناٹ ایون ایگزسٹ, اٹس جسٹ ریلیٹو. گورا کہتا ہے تو ہم کہتے ہیں سلوٹ ہے بھائی آپ کو. یہ ریلیٹو تھیوری کو بھی کسی دن جو ہے نا وہ ہم تفصیل سے جو ہے وہ ڈسکس کریں. جیسے بھائی یہی تو بات ہے. اب میں نے یہ کیوں کہا ہے کہ یہ تو آپ کی چوائس ہے نا, آپ نے کس مکتبہ فکر کے انکشاف کو چیس کر کے اپنا وجدان لینا ہے. تصوف یہ کہتا ہے کہ میرے سفر میں آؤ, نہ تمہیں رب دکھائی دیا. تصوف کا کلیم ہے, جیسے ریلیجن کا کلیم ہے کہ تم شریعت پہ آؤ, طریقت پہ آؤ, نہ تمہیں رب دکھائی دیا, ہے نا. فلسفی بھی یہ کہتا ہے کہ میں رب کو چیس کر رہا ہوں, رب ٹینجبل بنانا چاہ رہا ہوں. رائٹ. یہ سارے کسی خالق کو چیس کیے جا رہے ہیں نا. جس کو جو رستہ اس وجدان پہ پہنچا دے گا, جس وجدان کے بعد اتنی سی دنیا نظر آئے گی اور ایسے گلوب کو گھما کے دیکھے گا کہ میں نے صوفی دیکھنے کتنے رہے ہیں اس ایرا میں نے سائنٹسٹ دیکھنے ہیں, میں نے مفکر دیکھنے, مبلغ دیکھنے, مفسر دیکھنے, ایسے نظر آئیں گے سارے ایسے. وہ پنڈت بھی تو مولوی بھی تو قاری بھی تو سارے آپ کے سامنے. آپ کی پھر چوائس بن جائے گی کہ میں نے قاری بننا ہے, میں نے مبلغ بننا ہے, میں نے مفسر بننا ہے, میں نے سائنسدان بننا ہے, میں نے شاعر بننا ہے, میں نے آرٹسٹ بننا ہے, ایکٹر بننا ہے. کیا یہ آپ کی چوائسیز ہیں. یہ وقت, یہ ایک پروسیس ہے. جس نے جس پروسیس کی تکلیفیں اپنے اوپر لینے کا تہیہ کر لیا, وہ اس پروسیس کو اپنا لائف سٹائل بنا کے اسی کا میڈل لے کے قبر میں اترتا ہے. یاسر بھائی, صحیح. nobody goes into another belief's grave. I will go in my own belief's grave. میرے لیے وہ قبر کھلے گی جو میرے عقیدے پر, میرے یقین محکم پر, میرے گمان پر, میرے وجدان پر منحصر ہو. میرے لیے وہ قبر کھل ہی نہیں سکتی جو قبر میرے شعور کے مطابق میری قبر نہیں ہے. قبر تو بڑی چھوٹی سی چیز ہے. ریلیجن کہتا ہے تمہارا رب ویسا ہے جیسا تمہارا گمان ہے, تو میری قبر تو بہت چھوٹی سی چیز رہ جاتی ہے میرے گمان کے سامنے. میرا گمان اتنا اللہ تعالیٰ نے تگڑا کر دیا. اچھا دریاب بھائی, اب جو سوال ہے نا وہ ایک کنفیوژن ہے. ایک سوال سے زیادہ اس کو آپ ایک کنفیوژن کے طور پہ لینا ہے, اور اس کو جو ہے وہ آپ نے بڑا تفصیل سے جو ہے وہ ایکسپلین کرنا ہے. اور وہ سوال یہ ہے کہ اگر ایک متوازی کائنات میں کوئی دوسرا میں بھی موجود ہے تو روح اور خودی کا پھر کیا مطلب ہے؟ بہت سارے کی ورڈز ہیں اس میں. متوازی کائنات, دوسرا میں, روح اور خودی, یہ 4 کی ورڈز ہیں. متوازی کائنات ہم ڈسکس کر چکے ہیں ٹو سرٹن لیول. ٹھیک ہے, وہ تو ہوتی رہے گی پروسیس میں. جی 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 جی. اس میں یہ بیسکلی پیرلل یونیورس کی ایگزسٹنس کی وجہ سے یہ سب. دوسرا میں, جی جی. اب دیکھیں جیسے ہی پیرلل یونیورس آپ نے تسلیم کیا فار دا سیک آف ڈسکشن, تو دوسرا, تیسرا, چوتھا, 5واں, 6واں, 7واں میں تک آپ جا سکتے ہیں آرام سے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. یہ لبرٹی ہمیں ریلیجن دے رہا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. یہ لبرٹی ہمیں سائنس 70 پہ بھی لے جا سکتی ہے. سائنس کہتی ہے جب ڈائمینشنز کھلنا شروع ہوتی ہیں تو انسان بھی سوچنے سے قاصر ہے کہ کتنی ڈائمینشنز تک یہ بات جائے گی. تو جب ڈائمینشنز کھلیں گی, تو ڈائمینشنز کھلنے کا میں تھوڑا سا مطلب بتا دوں کہ اگر میں ابھی ایک ڈائمینشن اور بھی شفٹ لے لوں تو میرا دوسری ایگزسٹنس اسٹیبلش ہو جائے گی اور میری پہلی ایگزسٹنس خطرے میں پڑ جائے گی. یہ سمجھنی بات. اگر میں نے ڈائمینشن شفٹ کر کے اپنے آپ کو دوسری ڈائمینشن میں موو کیا اور اپنی اس لائف کے میٹرز کو آلٹر کرنے کی کوشش کی, تو میں صفحہ ہستی سے نیست و نابود ہو سکتا ہوں اس اوریجنل ایگزسٹنس سے جہاں سے میں نے ٹریول کیا تھا. یہ سائنس کہتی ہے. So those people who believe in time traveling, they do not believe that if man manages to travel in time, that one should interfere into the matters of the original life. کیوں؟ کیونکہ کوئی ایک چینج بھی آنے والے کانسیکوینسز کو اتنی ریز ٹو دا پاور ڈائمینشنز میں
स्प्लिट कर सकता है प्रोबेबिलिटीज़ को कि कुछ का कुछ हो सकता है, और फेयर चांस क्या होगा कि मैं अपनी ही मौत का मूजिब बन जाऊंगा अगर मैंने टाइम में ट्रेवल करके अपनी इस टाइम लाइन के वाक़यात में रद्दोबदल करने की कोशिश की, जो कि नागुज़ीर है। मैं अगर टाइम ट्रेवल करूंगा तो, या कोई भी करेगा, तो वो कुछ ना कुछ तो फिडलिंग विद द सिस्टम करेगा ही करेगा, ठीक है, चाहते ना चाहते हुए। क्योंकि एक बीइंग अगर इस तरफ आ जाएगी तो वो इधर के मैटर्स को इंटरफेयर करे। इसलिए अगर साइंस या अकीदा या तसव्वुफ आपको डायमेंशन में जाने की इजाज़त देता है तो वो बाउंड्स में देगा, आप इसके साथ कुछ नहीं कर सकते एक काम के अलावा। वो एक काम क्या है कि आप अपनी इस एग्जिस्टेंस को या उस एग्जिस्टेंस को या अगली किसी और डायमेंशन की एग्जिस्टेंस को ग्लोरीफाई कर सकते हैं। कैसे? मैं एग्जांपल भी ऐसी देना चाहूँगा जिस एग्जांपल के ऊपर कसीर तादाद इफ़ नॉट ऑल ऑफ द प्लैनेट एग्रीज। क्रिश्चियनिटी, जुडाइज़म, इस्लाम, ये कसीर तादाद हो जाती है, ठीक है। इवन हिंदुइज़्म भी ईसा अलैहिस्सलाम की एग्जिस्टेंस इन द हिस्ट्री पे बिलीव करता है। हिंदुइज़्म कहते हैं कि यस देयर इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्रॉफिट्स एंड द सेंट्स एंड द होली पीपल, तो वो किसी दौर में कहीं पे भी पाए जा सकते हैं। तो अगर ईसा अलैहिस्सलाम हिस्ट्री में रिकॉर्डेड हैं तो वो होंगे। वो क्या स्टेटस देंगे वो उससे कतई नज़र उनकी एग्जिस्टेंस से वो डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि हिस्टोरिक रेफरेंसेस मौजूद हैं। अब ईसा अलैहिस्सलाम के जाने और आने के ऊपर भी एक कसीर तादाद मुत्तफिक है। तो ये एक मारूफ नुक्ता नज़र है जो मशहूर एक्सेप्टेंस है जिसकी लोगों के दिलो दिमाग में। ईसा अलैहिस्सलाम का चले जाना 2025 साल पहले और शायद 2050 में वापस आ जाना, मिसाल दे रहा हूँ, आने वाले कुछ जो एंड ऑफ टाइम्स के गुफ्तगू में ऐसा ही कुछ सुनाई दे रहा है। ये क्या है? एक डायमेंशन से दूसरी डायमेंशन में गए, लेकिन किसी भी चीज़ को शिफ्ट नहीं किया, चेंज नहीं किया। आज तक 2025 साल तक वो सारी चीज़ें उसी तरह हिस्टोरिक मौजूद हैं जैसे कि वो छोड़ के गए थे। यहाँ तक कि इस्लाम ने आके रेफरेंसेस के साथ ये भी बताया कि क्या क्या चेंजेस अकर हुए। वो चेंजेस रिवर्ट कर सकते थे, इस्लाम नहीं किए क्योंकि इजाज़त ही नहीं है अल्लाह की तरफ से, या अल्लाह ताला का इज़न इज़ द राइट वर्ड, इज़न नहीं है कि वो ये करें, क्योंकि ये ग्रेटर विल ऑफ द क्रिएटर के ऊपर का कोई फ्रेमवर्क है जिसमें वो चाहते ही ऐसे हैं। अब जब वापस आएंगे तो चेंजेस करेंगे, बकौल ईसाइयों के भी करेंगे, बकौल मुसलमानों के भी वो चेंजेस करेंगे, और मेगा लेवल इम्पैक्ट छोड़ के जाएंगे पूरी दुनिया पे, और 40 साल हुकूमत करेंगे। अब देखें ना, ये हुआ क्या? इंटर डिमेंशनल को एग्जिस्टेंस, जो आपने सवाल में कहा ना कि दूसरा मैं जी। फिर आपने कहा रूह और खुदी। रूह अल्लाह ही टर्म यूज़ की अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम के लिए कुरान पाक में। क्या खूबसूरत टर्म यूज़ की, किसी और को ये इतना हाई रैंक अल्लाह ताला ने नहीं दिया, रूह अल्लाह कह दिया। तो रूह ही उनकी एग्जिस्ट करती है वहाँ पे, और खुदी क्या है उनकी, जिसका बसेरा दिल में है। इकबाल कह गया ना, खुदी का बसेरा तेरे दिल में है, फलक जिस तरह आँख के दिल में है। आज भी ईसा अलैहिस्सलाम आपकी पॉडकास्ट में दोहराए जा रहे हैं, और किस वक़ार के साथ दोहराए जा रहे हैं। ये उनकी खुदी का स्टेटस है। ये स्टेटस वो छोड़ के गए हैं इस डायमेंशन में, और इनकी ये पर्सनैलिटी एम्बेसडर है इनकी उस डायमेंशन में। अभी भी वो शान से वहाँ तशरीफ़ फरमाएं, क्योंकि उनका नाम किस मयार पे गूंजता है कि एक मुसलमान बैठा हुआ एक ईसाई के ईसा अलैहिस्सलाम को ग्लोरीफाई ना करे तो वो मुसलमान ही नहीं है, उसके अकीदे का हिस्सा है। ये है उनकी खुदी का स्टेटस जो उन्होंने इतनी बुलंद की कि बकौल इकबाल के कि खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। तो कुरान टेस्टिफाई करता है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से कह रहे हैं कि मुझे उस वक्त तक मौत ना आए, मफहूम बता रहा हूँ, जब तक मेरा एक एक उम्मती तेरा नाम लेने वाला ना हो जाए। ये बता तेरी रज़ा क्या है वाला पार्ट ईसा अलैहिस्सलाम खुद ही को बुलंद करके इस्टेब्लिश कर रहे हैं। अब हुआ क्या है, मैं उसको तमहीद को राउंड अप करता हूँ कि ज़रियाब हाशमी अगर चाहते हैं कि वो इस डायमेंशन में रहते हुए अपनी पैरेलल डायमेंशंस को ग्लोरीफाई करें,
تو وہ یا تو عیسیٰ علیہ السلام کی سنت پہ آ جائیں, صحیح, یا آقا علیہ السلام کی سنت پہ آ جائیں, موسیٰ علیہ السلام کی, انبیاء کی, کسی کی بھی سنت پہ آ جائیں, تو وہ گلوریفائڈ ہوں گے جیسے قرآن نام لے کے گلوریفائی کرتا ہے. اس طرح آنے والی کتابیں جو انسان لکھے گا اس میں آپ کا نام گلوریفائی ہو کے آپ کی خودی کو اسٹیبلش کرے گا اگلی ڈائمنشن میں, جس ڈائمنشن پہ سب کا بلیو ہے. اگر 7 کو نہ بھی مانے تو یہ برزخ کا اور حشر کا ڈائمنشن کو سب مانتے ہیں. تو ہو کیا رہا ہے, اب یہاں پہ تھوڑا سا میں ایک ٹوسٹ لاؤں گا ٹیل میں, کہ ابھی یاسر بھائی اس وقت ہم یہاں نہیں ہیں اصل میں. وی آر آلریڈی ایدر گلوریفائڈ اور very very dangerously walking on thin ice. یہ وہ ٹائم ہے جس ٹائم پہ یہ جو سن رہا ہے, یہ آج حجت تمام کر دی میں نے اپنے بہانے سے, یہ اس پوڈ کاسٹ کے بہانے سے, آپ کے سوال کے بعد جو مجھے سن رہا ہے, اگر وہ چاہتا ہے کہ ابھی جو اصل میں واقعات ہو رہے ہیں حشر کے میدان میں, ابھی ایز وی اسپیک ہم میدان حشر میں کھڑے ہیں اور ہمارا اعمال نامہ سامنے رکھا جا رہا ہے, اور میرے بڑے اور میرے آنے والے سارے میرے سامنے, میری نسلیں میرے سامنے کھڑی ہوئی ہوتی. اب میرا یہ پریزنٹ جو آپ کہتے ہیں نا پریزنٹ پاسٹ فیوچر ایک وقت میں, یہ میں فیوچر بتا رہا ہوں ایک وقت میں ایگزسٹ کر رہا ہے. قرآن ٹیسٹیفائی کرتا ہے اس کو, بائبل ٹیسٹیفائی کرتی ہے اس کو, اولڈ ٹیسٹمنٹ, نیو ٹیسٹمنٹ, گیتا, گرنتھ, سب اس چیز کو ٹیسٹیفائی کرتے ہیں جو میں بات کر رہا ہوں. سائنس بھی اس چیز کو ٹیسٹیفائی کرتی ہے کہ یس اٹ از تھیوریٹیکلی پاسبل دیٹ آئی مے ایگزسٹ ایز این الیکٹران, ایز این انرجی at 2 points in time at the same time. یہ سائنس بھی مانتی ہے, اس لیے میری اس بات کو کوئی بھی ریفیوٹ نہیں کرے گا. اب میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں, میرا ایک ایک پریزنٹ کا پل میرے اٹرنل فیوچر کی خودی کی بیسس پہ گلوریفیکیشن کا ریزن بنے گا, ایک ایک پل. اور یہ میں نے کنوے کر دیا آج سب کو. آپ آج کے بعد یہ نہیں تصور کر سکتے سننے والے کہ دریاب نے ہمیں یہ بڑا غلط ایک بات بتا دی تھی تو قرض ہو گیا, اب تو ہمیں پتہ چل گیا, اب تو ہم پھنس گئے. ایوری مومنٹ دیٹ از گوئنگ ٹو پاسٹ از گوئنگ ٹو ویسٹ اف اٹ از ناٹ انویسٹڈ ان دا رائٹ ڈائریکشن. اینڈ وی ہیو ویری لمیٹڈ ریسورسز. ہمارا بہت کل سرمایہ کچھ نبضیں, یہ نبضیں خرچ ہوتی جا رہی ہیں یا اسراف میں, یا قرض حسنہ میں, بزنس ود لوڈ میں, یا کسی ایسے الجنہ ہاؤسنگ سوسائٹی کے پلاٹ لینے میں, جو جس میں چیزیں مصروف ہے. واٹ ایور آئی ڈو ٹوڈے, میری 7 کی 7 ڈائمینشن, دس از مائی پرسپیکٹیو ناؤ. آئی بلیو وی ہیو 7 ڈائمینشنس. صحیح. اینڈ ایچ ڈائمینشن از اے ریفلیکشن آف واٹ وی ڈو. 7 ڈائمینشنز میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ قرآن 7 زمین و 7 آسمانوں کی بات کرتا ہے. یہ 7 ڈائمینشنز جو ہیں, تصوف بھی ان 7 آسمانوں کی بات کرتا ہے. وہ جب ٹریول کی بات کرتا ہے, کسی دن تصوف کے 7 سٹیجز میں آپ کو بتاؤں گا, ویسے تو زیادہ ہیں لیکن 7 میجر کلاسیفیکیشنز ہیں, آسمانوں کی لیئرز ہیں تصوف میں. سائنس بھی ڈائمینشن کی بات کر رہا ہے, ریلیجن بھی کر رہا ہے, 7 آسمانوں کی بات ہو رہی ہے, 7 ارتھ کی بات ہو رہی ہے. ایک ایک پل آف ایوری ڈائمینشن ول ریفلیکٹ آن دی ادر ڈائمینشن. دس از واٹ وی نو آف, ہمیں پتہ ہے. اس لیے کوئی بھی وہ یولو کا جو کانسیپٹ ہے نا, یو اونلی لیو ونس, دیٹ از لائی. یو ڈونٹ اونلی لیو ونس. ونس یو آر الائیو یو نیور ڈائی. ہم امورٹل ہو جاتے ہیں, ہم یہاں سے منتقل ہوتے ہیں, انتقال ہوتا ہے ہمارا, موت واقع نہیں ہوتی. موت کب کب کیسے کیسے کس کس روپ میں ہم نے چکھنی, ہم چکھنے کو تیار ہیں. ہماری امورٹیلٹی میں حرف نہیں آتا. میں نے آج جہاں پہ موت دیکھی ہے تو زندگی دیکھ رہا ہوں, تو وہاں کی موت ہے جو یہاں کی زندگی ہے. I am away for a while, so there I am dead. You know, آپ سمجھ گئے میری بات. میں ابھی اپنے گھر کے لیے تو میں موجود تو نہیں ہوں نا, میں تو آپ کے اسٹوڈیو میں ہوں. صحیح. وہاں میری ایگزسٹنس نہیں ہے نا. اسی طرح اس وقت اس پل میں میری اس روح نے یہاں اپنی ایگزسٹنس لے کے اپنی ایبسنس کو جسٹیفائی کرنا ہے. کدھر گیا تھا بھائی, کیا کر کے آیا, ٹائم لیا تھا,
सर्टन टाइम تعین کیا تھا, وعدہ بھی کر لیا تھا, کانٹریکٹ بھی کر لیا تھا, سب کچھ کر لیا تھا, یاد بھی آ گیا تھا, لوگوں کو بتانا شروع کر دیا تھا, اتنا پکا یقین ہو گیا تھا کہ اسپریڈ کرنا شروع کر دیا تھا. تو پھر گلوریفائی کیوں نہیں کیا تو نے اپنے آپ کو اس ڈائمینشن؟ یو ویسٹڈ ریسورسز. کمپنی کا سی او مجھے فائر کر دے ایسی حرکت پہ, فائر کر دے, FIRE, فائر. اچھا ریاب بھائی, تصوف میں جو ذکر اور فکر ہے, اس میں اتنی پاور ہے کہ یہ ہمیں متوازی جہانوں تک پہنچا دے؟ کسی بھی فلسفے میں طاقت نہیں ہے, ٹھیک, ریلیجن کے فلسفے میں بھی طاقت نہیں ہے, تصوف کے فلسفے میں بھی طاقت نہیں ہے, سائنس کے فلسفے میں طاقت نہیں ہے. اس میں علم ہے. طاقت عقیدے میں ہے, بلیف میں. میں نے مختلف مذاہب کے لوگوں کو مختلف عقائد پہ زندگی گزارنے کے باوجود ہوا میں اڑتے بھی دیکھا ہے جب انہوں نے چاہا ہے, ان کو سپر نیچرل حرکتیں کرتے دیکھا ہے جو میں اپنے اوپر ایک خراش بھی لاؤں تو میں 2 دن اس کا تسلیم کرنا پڑے گا درد کا, وہ خراشوں سے بھر بھی جائیں تو ان کو فرق نہیں پڑتا. میں نے ہر ریلیجن میں, ہر بلیف میں, ہر شخص کو, میں نے کچھ بزنس مائنڈڈ لوگ ایسے دیکھے ہیں رات کو پلان بناتے ہیں, صبح بزنس ان کا ایکٹیویٹ ہوتا ہے, لٹرلی آن دا ڈیسک اپنی ٹیم کے ساتھ, بورڈ آف ڈائریکٹرس کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں. دے تھنک آف این آئیڈیا, دے تھنک آف اے پلان, وہاں پہ رائٹ پیپل ود رائٹ مائنڈس اس ٹائم بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کرنا چاہتے ہیں ہم, یہ ہمارے پاس کہتے ہیں یہ ایسے ہوگا, ایسے ہوگا, یہ کریں گے. وہ اسی ٹائم کالس کرتے ہیں, کانٹریکٹ سائن کرتے ہیں, بزنس اسٹیبلش کر دیتے ہیں. ود ان فیو آورز ملینز اینڈ بلینس کے ٹرن اوور کی کمپنیاں کھڑی کر دیتے ہیں. میریکلز ہیں یہ, میریکلز دیٹ مین از کیپیبل آف. میں رات میں بیٹھا ہوتا ہوں, سوچ رہا ہوتا ہوں تو پوری غزل اتر آتی ہے کاغذ پہ, اور میں کہتا ہوں یہ کس نے لکھی ہے. ایک گو میں یہ پوری غزل یا پورا سلام, وہ ایک سلام پچھلے 10 محرم کو میں نے لٹرلی آن دا 10th آف محرم عصر سے مغرب کا وقت تھا, اور میں کوئی مجلس سن رہا تھا ٹی وی پہ, بڑی انٹرسٹنگ گفتگو چل رہی تھی, کوئی علامہ تھے اور بڑی اچھی گفتگو کر رہے تھے, تو میں سن رہا تھا. اور اسی تسلسل میں اٹھا ہوں, آئی پازڈ اٹ, اور میں نے کاغذ پینسل لیا اور وہ بنام مصطفیٰ من جانب عالی مقام آئے, بنام مصطفیٰ من جانب عالی مقام آئے, 72 نام لیوا تھے 72 ہی سلام آئے. یہاں سے وہ سلام شروع ہوتا ہے, اور وہ ورڈ بائی ورڈ آئی اسٹارٹیڈ رائٹنگ. ورنہ عموماً کیا ہوتا ہے کہ آئی ہیو ٹو میک سرٹن چینجز, اس کو میں بیوٹیفائی کرتا ہوں یا کریکٹ کرتا ہوں. مجھے ایک لفظ میں نے ایک حرف نے چینج کیا, وہ ایز اٹ از اترا. اور میرے ایک بڑے معتبر سینئر دوست ہیں نور علی نور, بہت خوبصورت شاعر ہیں, امریکہ میں ہوتے ہیں, میرے والد صاحب کے اسٹوڈنٹس میں سے ہیں, یعنی ان سے محبت تھی ان کو میں نے واٹس ایپ پہ وہ بھیجی, اور انہوں نے کہا یہ تو it just has to be something that came to you. اب یہ کون سے میریکلز ہیں جن کو ہم انگریزی میں تو میریکل کہہ سکتے ہیں, اردو میں معجزہ نہیں کہہ سکتے, کیونکہ ہم نے معجزہ منسوب کیا ہے بائی ڈیفینیشن اصطلاح. لیکن یہ پریکٹیکل میریکلز ہیں جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک سرٹن لیول آف قدرت دی ہوئی ہے, ایک سوچ کو اسٹیبلش کرنا. ویژنری لوگ کیا کیا گفتگو کر رہے ہیں. آج ہم پاکستان میں بیٹھے ہوئے ایک شخص کے ویژن سے بیٹھے ہیں, پریکٹیکل ایگزامپل ہے. تو یہ وہ کون سی بلیف کی, توکل کی, کانسنٹریشن کی ایک سٹیج ہوتی ہے جہاں پہ وی آر پریکٹیکلی پولنگ آؤٹ میریکلز فرام تhin air. یہ وہ لیول ہے یاسر بھائی جس لیول کو ہم کسی سے منسوب کر دیتے ہیں. کیا تصوف میں یہ طاقت ہے؟ کیا طاقت انسان میں ہے. ٹول وہ آپ اٹھاتے ہیں جو میں اپنے سے بڑی تلوار اٹھا کے جنگ میں نہیں اتروں گا. میں ہتھیار اوزار بھی وہ چنوں گا جو میرے وجود کے مطابق ہوں گے, یہ نہیں جو میرے دشمن کے وجود کے مطابق ہوں.
میں دشمن کے وجود کے مطابق تلوار مرب کے مطابق تلوار اٹھاؤں گا تو تلوار کے وزن سے ہی گر جاؤں گا. میرا بلیف اس چھوٹی سی تلوار میں بھی اگر آ گیا ہے تو میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ میرا اپوننٹ کتنا بڑا ہے. مجھے پتا ہے کہ میرے بلیف نے قتل کرنا ہے, میرے تلوار کے سائز نے نہیں قتل کرنا اس کو. صحیح. میں کتنے بلیف کے ساتھ بالمقابل ہوں. ایگزیکٹلی تصوف والے لوگ یا سائنس کے لوگ جو ابھی بھی سائنس کے لوگ ڈیلی بیسس پہ ایکسپیریمنٹس کر کے ٹریول کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں, اور آئی بیٹ کہ کہاں ٹریول کر بھی چکے ہیں, مانتے نہیں ہیں. کتنی کنسپریسی تھیریز آتی ہیں, وہ پروف کے ساتھ آتی ہیں کہ فلاں لوگوں نے یہ کیا ہے تو وہ اچیو کر لیا ہے جو ہم نہیں مانتے. اسی طرح تصوف کے لوگوں کے بھی ہم نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں نہ مانو. صحیح. اسی طرح عقیدے کے لوگوں کی بھی, یعنی طریقت شریعت کے لوگ بھی کیا کیا منازل طے کر لیتے ہیں, ہم نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں ہم نے کلیم کیے ہیں, وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے کر لیے, کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا. سو دس از اپ ٹو اس. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ دیکھیں ریلیجن میں تصوف میں ریلیجن, یا سائنس میں ریلیجن میں سائنس, یا سائنس میں ریلیجن, یہ ڈھونڈنے سے نہیں ملے گا. اگر آپ کا اپرچر کھل گیا ہے, آپ کو کانسیپٹ کلیئر ہو گئے, تو آپ کو سائنس میں بھی خدا نظر آئے گا. سائنس میں ایک ٹرم ہے, اس کو کہتے ہیں دا گاڈ پارٹیکل. سائنس کی ٹرم ہے. کبھی سائنسدان سے پوچھیں یہ گاڈ پارٹیکل کیا ہوتا ہے. وائی کین ہیو یو مینیج ٹو ٹرم سم تھنگ گاڈ وین یو ڈونٹ بلیو ان دی ایگزسٹنس آف گاڈ؟ بیکاز سائنس ڈز بلیو ان دی ایگزسٹنس آف گاڈ. سرٹن سائنٹسٹ ڈونٹ بلیو ان اٹ. سائنس تو کہتی ہے کہ کچھ تو ہے, جس کو آپ جو بھی نام دے دیں, دیر از سم تھنگ دیٹ وی آر کانسٹنٹلی ایکسپلورنگ. اب یہ طاقت سائنس میں بھی ہے. آج ہم سائنس کی توسط سے گلوبل گفتگو کر رہے ہیں, یہ سائنس کی طاقت ہے. تو لیکن یوز بتائے گا کہ مجھے بلیف ہے, میرا عقیدہ اس چیز پہ بیٹھ گیا ہے, میں نہیں تسلیم کروں گا. تو میں نے ایسکلیٹر پہ بھی, وہ جو لوگ نہیں بلیو کرتے نا یہ سیڑھی اوپر لے جائے گی, جو خود کار زینے ہوتے ہیں وہ ایسکلیٹر پہ بھی ڈر جاتے ہیں, کیونکہ ان کا عقیدہ ڈراتا ہے. سب کو پتہ ہے اس میں طاقت ہے کہ وہ لے جائے اوپر. وہ خاتون کو ادھر سے آپ میں پورے جان لگانے طاقت نہیں ہے, اس کو آپ چڑھا دیں ایسکلیٹر پہ, کیونکہ اس کا بلیف اس کو اجازت نہیں دے رہا کہ یہ جو سیڑھی اوپر آٹومیٹکلی جا رہی ہے یہ مجھے لے, یہ کہتی ہے زیادہ اوپر لے جائے. اس کا بلیف اٹ از دیٹ سمپل کہ اتنا سا اسٹیپ لینا اور مارس پہ چلے جانا, یہ بلیف کے ڈفرینس ہے. ابھی کس کی طاقت ہے جس نے جس چیز کے اوپر اپنا بلیف اسٹیبلش کر لیا. کبھی سائنس جو ہے وہ تصوف کے نظریات کو ثابت کر دے گی؟ مطلب ایک پیج پہ آ جائے. جیسے بھائی میں ایک بات ذاتی ادھر میں ذاتی اوپینین دوں آپ کو. میں نے جس سائنٹسٹ صحیح ٹرو جینوئن سائنٹسٹ اساتذہ لیول, جس استاد لیول سائنٹسٹ کو پڑھا ہے, میں نے اس کو فطرتاً صوفی پایا ہے. یہ دسترس, سوچ کی بھی دسترس کہ کہاں چلے جانا, یہ صرف اہل تصوف کے یہاں پائی جاتی ہے. یہ نیچر جو ہے نا انسان کی آؤٹریجس کہاں سے کہاں چلے جانے کی, وہ شعر ایک یاد آ گیا مجھے کہ, لیکن بڑا کانٹروورشل شعر ہے, چھوڑے. دا پوائنٹ از کہ تصوف کا مطلب ہے آپ نے اپنے باطن کے دو میں سے ایک ڈور کو یوز کرنا ہے اور ایک پیرلل یونیورس اسٹیبلش کرنا ہے. سائنس کا بھی مقدمہ یہ ہے کہ 10,000 انویزیبل ڈورز ہیں, ان میں سے کوئی ایک ڈور ہے جو ورم ہول کی طرح کھلتا ہے اور آپ کو کسی اور ڈائمنشن میں لے جاتا ہے. کیا یہ دونوں باتیں بالکل مترادف نہیں ہیں؟ وہ ڈور ود ان یور سیلف ایکسپلور کرتے ہیں اس طرف ڈائریکشن کر کے, سائنٹسٹ اس طرف وہ ڈور کھولتا ہے, اس کا دماغ وہ دروازہ کھولتا ہے سائنسدان کا, اور اس کا دل وہ دروازہ کھولتا ہے صوفی کا. دونوں یہ تھرڈ آئی اور یہ جتنے بھی دروازے ہیں صحیح, یہ وہ ڈائمنشن, یہ وہ ورم ہولز ہیں جہاں سے سائنس اور تصوف. تو آپ کے سوال کو کلوزنگ میں لانے کے لیے, آئی بلیو سائنس اس سٹیج پہ آ چکی ہے, ماڈرن ڈے سائنس
اس سٹیج پہ آ چکی ہے کہ وہ تصوف کے بلیفس کو ان پیرلل اپنے ایٹ پار پاتی ہے. صحیح. ونس وی ایکسپوز دیم آف ایچ ادر. اگر ہم کسی سائنسدان سے تصوف کی گفتگو کریں گے تو سائنسدان سب سے پہلے آپ کی بات تسلیم کرے گا کہ یس اٹ از تھیوریٹیکلی پاسبل, دیٹس این امیزنگ پوائنٹ. سائنسدان کہے گا کہ ہو سیڈ دیٹ, جی شیخ ابن عربی سیڈ دیٹ دیز ہنڈریڈز آف ایئرز اگو, ہاؤ ڈیڈ ہی نو دیٹ. وہ پریشان ہو جائے گا پڑھا لکھا سائنسدان کہ یہ شیخ ابن عربی نے کیا گفتگو کی ہے, ہاؤ ڈیڈ ہی نو. اچھا دریاب بھائی, خواب کے اندر جب ہم جو ہے وہ غیر معمولی جگہوں پہ پہنچ جاتے ہیں تو یہ پیرلل یونیورس کی کوئی جھلک ہوتی ہے؟ جھلک کیا, انٹری پورٹل ہے. یہی تو ہم نے پچھلی پوڈ کاسٹ میں ڈسکس کیا تھا کہ خواب سے تو کسی کو ڈینائل نہیں ہے نا. مجھے نہیں آتے تو میرے جاننے والے کو آتے ہیں, میرے جاننے والے کو نہیں آتے تو اس کے بیٹے کو آتے ہیں, اس کی ماں کو آتے ہیں, اس کے باپ کو. یہ اس کی ایگزسٹنس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا کہ خواب کوئی پورٹل ہے جہاں سے ہم ایک غیر معمولی جگہ پہ جاتے ہیں جس کا آج تک انسان تعبیر ڈھونڈ ڈھونڈ کے مر گیا, اس کو نہیں سمجھ آتی کہ وہ کیا پورٹل ہے. سو اٹ از این انٹری انٹو دا پیرلل یونیورس. اچھا دریاب بھائی, باوجود اس کے کہ آج بڑی تفصیلاً ہم نے اس کے اوپر گفتگو کر لی ہے, لیکن بہت سارے سوالات ابھی باقی ہیں, تو ہم اگلی نشست کے لیے کچھ سوالات رکھ لیتے ہیں, اور اگلی دفعہ جو ہمارا پوڈ کاسٹ ہوگا اس میں ہم کوشش کریں گے کہ پیرلل یونیورس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ابھی ہم نے ڈسکس کیا بلیک ہول کو, ورم ہول کو, اس کو مزید ایکسپلین کریں. پورٹلز کے اوپر بھی میں بات کرنا چاہ رہا ہوں بڑی تفصیلی آپ کے ساتھ. تو ایسے ہی موضوعات کے ساتھ اگلی پوڈ کاسٹ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. دریاب بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. آج کا پوڈ کاسٹ جو ہے وہ نسبتاً طویل رکھا ہم نے, کیونکہ پچھلے بہت سارے پوڈ کاسٹ ہمارے 30-40 منٹس پہ اینڈ ہو رہے تھے, اور آج ہم نے کوشش کی کہ اس موضوع کو جس حد تک کلیئر کر سکیں کر دیں. باوجود اس کے آپ کے ذہن میں بھی اگر کوئی سوالات ہیں تو آپ کامنٹ سیکشن میں ضرور بھیجیے گا, اس کو ہم ایڈریس کریں گے. سر آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو.